وزیراعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے رحیم یار خان میں ملاقات۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پاکستان کی ترقی میں متحدہ عرب امارات کے اہم کردار کی تعریف۔ انہوں نے قابل تجدید توانائی، ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر و تجدید، نوجوانوں کی پیشہ ورانہ تربیت کے فروغ اور تجارت میں تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کا عزم دہرایا۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان نے پاکستان کے ساتھ کان کنی، معدنیات اور زراعت کے شعبوں میں تعاون پر متحدہ عرب امارات کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ پھر مؤخر۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس کا فیصلہ کل نہیں سنایا جائے گا۔ فیصلے کی نئی تاریخ سے وکلا کو کل آگاہ کیا جائے گا۔ عدالت نے 18 دسمبر کو ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ فیصلہ سنائے جانے کی تاریخ دوسری بار تبدیل کی گئی۔ کراچی میں کھلے مین ہال میں گر کر ایک اور بچہ جان سے گیا۔ 8 سال کا عباد شاہ فیصل کالونی میں شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے مین ہال میں 2 بچے گرے تھے، ایک کو فوری بچا لیا گیا تھا۔ شاہ فیصل کالونی 2 نمبر روڈ پر کسی مین ہال پر ڈھکن نہیں لگا۔ ٹاؤن چیئرمین شاہ فیصل گوہر خٹک نے ڈھکن لگانے کی ذمہ داری واٹر کارپوریشن پر ڈال دی۔ کیپ ٹاؤن میں بالنگ کے بعد بیٹنگ بھی فلاپ۔ میچ کے تیسرے دن جنوبی افریقہ نے پاکستان کو فالو آن کرا دیا۔ پہلی اننگز میں بابر اور رضوان کے آؤٹ ہوتے ہی وکٹوں کی جھڑی لگ گئی۔ پوری ٹیم 194 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پروٹیاز کو 421 رنز کی برتری۔ 20 رنز پر 3 وکٹیں گرنے کے بعد بابر اعظم اور محمد رضوان کے درمیان 98 رنز کی شراکت نے امید کی کرن جگا دی، لیکن 58 رنز پر بابر اعظم کے آؤٹ ہونے کے بعد رضوان بھی 46 رنز بنا کر چلتے بنے اور پھر پاکستان کا کوئی بیٹر ٹک کر کھیل نہ سکا۔ سلمان آغا 19 اور عامر جمال نے 15 رنز بنائے۔ ربادہ کی 3 وکٹیں۔ جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 615 رنز بنائے تھے۔ فالو آن کے بعد پاکستان کی دوسری اننگز میں بیٹنگ جاری، میچ بچانا مشکل ہو گیا۔ میچ دیکھیں اسپورٹس پر براہ راست۔ خرم کا امن خراب کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ہوگا۔ فائرنگ کرنے والے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ خرم کی صورتحال پر جائزہ اجلاس میں فیصلہ۔ ٹل اور پاڑا چنار روڈ کو جلد عام ٹریفک کے لیے کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری، آئی جی پولیس اور دیگر حکام کی شرکت۔ خرم میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر پر حملے کے بعد سیکیورٹی خدشات کے باعث پاڑا چنار جانے والے قافلے کو روک دیا تھا۔ زخمی ڈپٹی کمشنر جاوید محسود کی جگہ گریڈ 18 کے افسر اشفاق خان قائم مقام ڈی سی تعینات۔ خرم کے 3 مقامات پر احتجاجی دھرنے جاری۔ بانی پی ٹی آئی کی قید سیاسی بنیادوں پر نہیں، رسیدیں نہ دکھانے پر ہے۔ اصل رسیدیں دکھا دیں گے تو رہا ہو جائیں گے۔ وہ بتائیں 190 ملین پاؤنڈ سرکاری خزانے کی بجائے دوست کے اکاؤنٹ میں کیوں جمع کرائے؟ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں جو دوسروں کو کہتے تھے رسیدیں دکھاؤ، ان کی اپنی رسیدیں جعلی نکلی۔ جو قیدی انڈر ٹرائل ہیں ان کی آزادی کا راستہ صرف عدالتوں کے ذریعے ہے۔ حکومت سنجیدگی اور خلوص نیت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار مطالبات پر ہے۔ تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کا مشن۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آئندہ ماہ ملیشیا اور بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے۔ 3 سے 5 فروری تک ملیشیا میں قیام کریں گے۔ ملیشین وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور دیگر سے ملاقات کریں گے۔ پاک ملیشیا تعلقات، تجارت، توانائی اور زراعت پر بات چیت ہوگی۔ اسحاق ڈار ملیشیا کے بعد ڈاکٹر محمد یونس کی دعوت پر بنگلہ دیش بھی جائیں گے۔ دھند کے باعث ریلوے آپریشن آج بھی متاثر۔ ٹرینیں 6 گھنٹے تک تاخیر کا شکار۔ لاہور سے آنے والی کراچی ایکسپریس 4 گھنٹے، پشاور سے کراچی آنے والی رحمان بابا ایکسپریس 3 گھنٹے، عوام ایکسپریس 6 گھنٹے تاخیر سے پہنچے گی۔ قراقرم ایکسپریس، بزنس ایکسپریس، علامہ اقبال ایکسپریس، تیز گام، ملت ایکسپریس اور سر سید ایکسپریس بھی بر وقت نہیں پہنچ سکے گی۔ فلائٹ آپریشن آج بھی متاثر۔ 6 پروازیں منسوخ، 2 پروازیں متبادل ایئرپورٹس پر اتاری گئیں۔ ملک بھر میں سردی کی لہر۔ بالائی علاقوں اور بلوچستان میں برف باری اور یخ بستہ ہواؤں نے درجہ حرارت منفی کر دیا۔ کلات کا درجہ حرارت -9، کوئٹہ کا -8، زیارت اور ہنزا کا -6 ریکارڈ کیا گیا۔ کالام اور بگروٹ میں درجہ حرارت -5 ہو گیا۔ چترال میں چوتھے روز بھی بارش اور برف باری۔ لواری ٹنل سمیت مختلف مقامات پر 2 سے 3 فٹ برف پڑ چکی ہے۔
کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. پنجاب اور سندھ میں دھند کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشنز ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے. وزیر اعظم نے لیسکو میں کرپشن پر نکالے گئے 12 افسران کی مبینہ طور پر غیر قانونی بحالی کا نوٹس لے لیا. تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی جو 10 دن میں رپورٹ دے گی. کمیٹی نے لیسکو مینجمنٹ سے الزامات پر جواب طلب کر لیا. موجودہ چیف، لیسکو چیئرمین بورڈ اور دیگر افسران کل اسلام آباد طلب. ذرائع توانائی ڈویژن کے مطابق سابق چیف ایگزیکٹو چودھری امین کی تعیناتی بھی خلاف قانون کی گئی. آئی جی سندھ نے سندھ میں سرکاری لائن سے تیل چوری پر کارروائی کے لیے خط لکھ دیا. ایف آئی اے انسدادی دہشت گردی ونگ کو خط میں تیل چوری کے ملزمان کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کارروائی کی سفارش کی گئی. ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے بذریعہ خط آئی جی کو تیل چوری کی دستاویز دی تھی. کراچی ایئرپورٹ سے ایک دن میں 30 افراد آف لوڈ کر دیے گئے. آف لوڈ کیے گئے بیشتر افراد انسانی اسمگلرز کا نشانہ بن سکتے تھے. ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے مسافروں کو نامکمل سفری دستاویز اور دیگر الزامات کے باعث آف لوڈ کیا گیا. متعدد مسافروں کو دستاویز کی بنا پر گھر جانے کی اجازت دے دی گئی. دیگر حراستی افراد کو انسانی اسمگلنگ سرکل منتقل کر دیا گیا. کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی 2 نمبر کے قریب بچہ مین ہول میں گر گیا. ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی. ننھے حذیفہ کی تلاش جاری. یوم حق خود ارادیت پر کشمیری بھارتی مظالم کے خلاف سراپا احتجاج. مظفر آباد آزادی چوک پر کشمیریوں کی مشعل بردار ریلی. شرکاء کا کہنا تھا اقوام متحدہ کشمیریوں کا تسلیم شدہ حق خود ارادیت دلوائے. صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت جاری رکھے گا. قرارداد کشمیریوں کے ناقابل تنسیخ حق خود ارادیت کا اعادہ کرتی ہے. صدر آصف زرداری نے کہا بھارت نے 7 دہائیوں سے کشمیری عوام کو حق خود ارادیت سے محروم رکھا ہوا ہے. کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا. مشال ملک نے کہا اقوام متحدہ بتائے ان وعدوں کا کیا ہوا جو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے کیے گئے تھے. پیپلز پارٹی نے جس دن حمایت ختم کی وفاقی حکومت گھر چلی جائے گی. شاید مسلم لیگ نون کو اس بات کا ادراک نہیں. رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کہتی ہیں پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر اعتماد میں نہیں لیا گیا. فیصلے سے پیپلز پارٹی کو بے خبر رکھا گیا. کئی بار مطالبہ کیا گیا قومی مفادات کونسل کا اجلاس بلائیں. میری ٹائم سیکٹر پر اتحادیوں اور صوبوں کی رائے سب سے پہلے لی جائے. آئین کی مستقل اور کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کرشماتی شخصیت کے حامل سیاستدان تھے. انہوں نے پسماندہ افراد کو بااختیار بنانے پر بھرپور توجہ دی. وہ سلامتی کی کلید ایٹمی پروگرام کے معمار تھے. صدر آصف علی زرداری کا پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کے یوم پیدائش پر پیغام. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ذوالفقار علی بھٹو جدید پاکستان کے معمار اور دور اندیش رہنما تھے. انہوں نے مزدور اور پسماندہ طبقات کو حقوق دیے. جمہوریت، انسانی حقوق اور سماجی انصاف کے لیے ان کی جد و جہد ہمیشہ مشعل راہ رہے گی. کراچی میں سی ویو پر میراتھن کرک کے اسرار خٹک نے 42 کلومیٹر کا مرحلہ جیت لیا. اسرار نے مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 30.8 سیکنڈز میں طے کیا. ہاف میراتھن میں اختر کی پہلی، قاسم کی دوسری پوزیشن. کراچی کی پہچان ساکنان شہر قائد کا 30واں عالمی مشاعرہ. ایکسپو سینٹر میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے آئے معروف شعراء کرام نے اپنا کلام پیش کیا. سامعین نے شعراء کے کلام پر کھل کر داد دی.